عبیداللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت، اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے کہ عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. گرفتار کر کے معاذ اللہ گسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو، ان کو مجبور کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے. ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا. یہ نہیں آکھنا یزید کی بیعت کرنے والوں پر لعنت. کیوں؟ یزید کی بیعت صحابہ بھی کی تھی، اہل بیت بھی کی تھی. واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، گو اس نے نہیں کہا کہ شہید کرو. یہ ساری زیادتی جو ہے وہ ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن کی ہے. یہ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش. ظاہر بات ہے تیسری شرط ایسی شرط تھی جو مان لی گئی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ. جو مارنے والے تھے، جو قتل کرنے والے تھے، جو خیمے لوٹنے والے تھے، جو آگ جلانے والے تھے، وہ سارے بچ گئے اور الزام سارے کا سارا وقت کے حکمران کے سر پہ ڈال دیا اس نے کی. اگر یزید برا تھا تو صحابہ نے اس شرابی زانی بدکار کی بیعت کیوں کی؟ سنی مسلمان ذرا غور کریں اس بات پر. اتنی بڑی تعداد میں صحابہ بیعت کریں. کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں 1-2 الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinion. We're not here to discuss about history, and you want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. آخر میں یزید ابن معاویہ کے دفاع کے اندر جو کچھ وہ باتیں کرتے ہیں اور اس کے کچھ کالے کرتوت، 3 کالے کرتوت اس کے بتاؤں گا اور 7 دوزخ کے دروازوں کی نسبت سے. سورہ ہجر میں ہے نا کہ دوزخ کے دروازے 7 ہیں. 7 جھوٹے دفاع جو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں نا یزید کے بارے میں، وہ میں مختصراً کور کروں گا. اگرچہ میں پہلے کر چکا ہوں. اچھا میں یہاں پہ آپ کو ضمناً بتا دوں، کربلا کو آپ نے سمجھنا ہے تو 20 گھنٹے کم از کم چاہیے، یا آپ ڈائریکٹ اس پمفلٹ کو آپ پڑھ لیں. میری 3 نشستیں ضرور دیکھیں. مجلس نمبر 28، مجلس نمبر 63 اور مجلس نمبر 80. یہ 3 مجالس آپ دیکھ لیں. اور چوتھا ایک لیکچر ہے جس میں 100 کوسچنز ہیں، علی الاحسن نقوی نے مجھ سے 1 to 1 کیے ہیں، 157 A اور B. تو یہ آپ کو سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی آج کا موضوع ہے، یہ شروع سے ہمارے ائمہ ڈسکس کرتے رہے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ آخری چیپٹر ہے جنگ جمل صفین اور نہروان کے اوپر، الگ سے چیپٹرز موجود ہیں. یہ کہتے ہیں نا سلف کا فہم دکھائیں کہ اس کو موضوع بنایا ہو. بھائی امام ابن ابی شیبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں اور مسلم میں 1500 حدیثیں ابن ابی شیبہ سے لی ہیں امام مسلم نے، انہوں نے چیپٹر باندھے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان کے اوپر، اور وہ چیپٹر ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 187 احادیث اور آثار اس میں جمع کیے ہیں. اور یزید کے اوپر تو چند بڑے محدثین میں سے محدث جن کی ابن تیمیہ بھی تعریف کرتے ہیں. اگر ابن تیمیہ کسی کو سنی مان رہا ہے تو اب سنیت کا سرٹیفکیٹ تو اور کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور امام مان رہا ہے ان کو. ابن کثیر بھی، امام زاہبی بھی. وہ ہیں امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں ابن جوزی، اور یہ فوت ہوئے 597 میں. انہوں نے کتاب لکھی ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش اور ضدی کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو منع کرتا ہے. ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث، تو اس کے رد میں ابن جوزی نے کتاب لکھی. الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے کئی سال پہلے ہماری ویب سائٹ کے اوپر.
بکس والے پورشن میں ادر بکس میں آپ جائیں تو 9 نمبر پہ یہ بک ہے, ڈاؤن لوڈ کریں. 160 پیجز ہیں, اردو میں ترجمہ ہوا ہے, دیوبندیوں نے کیا ہے, شاہ نفیس اکیڈمی سے شائع ہوا ہے. اور وہ شاہ نفیس رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے حسینی منہج کے تھے, جن کی ہم نے منقبت بھی ابو بکر عمر عثمان و علی کی شان میں پڑھوائی تھی. انہوں نے اس کا ترجمہ کروایا تھا. پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا, 160 صفحے ہیں, اس میں سے پہلے 80 صفحے تمہیدن ہیں. یزید کو پورے کا پورا انہوں نے احادیث کی کتابوں میں ننگا کیا ہے, اور اگلے جو 80 صفحے ہیں وہ کتاب کا ترجمہ ہے. اور یقین کریں وہ آپ پڑھیں, انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا ابن جوزی نے, حتیٰ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جو یزید کو چھپایا جاتا تھا, انہوں نے اس کے اوپر بھی اپنا قلم نہیں روکا, اور انہوں نے بڑے سخت باتیں کی ہیں جو میں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. وہ لوگ کہتے تھے نا جی ان کے بارے میں ہادی اور مادی والی روایت ہے, حالانکہ وہ روایت ہی فٹ نہیں بیٹھتی. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی دیکھ لیں کہ حضرت معاویہ ہادی اور مادی تھے. تو اس پہ پھر ابن جوزی نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس کے پیچھے تم یہ کہو گے وہ جو کچھ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا, اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو. تو ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے, وہ آپ پڑھ لیں ابن جوزی. اور اس کتاب کی تعریف ابن تیمیہ نے بھی کی ہے, ابن کثیر نے بھی کی ہے کہ یہ یزیدیوں کے رد میں, ناسبیوں کے رد میں یہ کتاب بڑی زبردست ہے. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہارڈ کاپی اس کی آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے چھاپنا بند کر دی ہے. ظاہر ہے اس طرح یعنی یہ عام کتابیں بکنے والی نہیں ہے, تو ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب عام ہو رہا ہے. ویسے سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور ہمارا سچ پیپر تو اس سے بہت اوپر ہے اللہ کے فضل سے, کیونکہ یہ تو پوری ڈاکٹرن کو کور کرتا ہے. تو وہ ابن جوزی کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی کور کیا ہے کہ 3 اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا, جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. پہلا, خانہ کعبہ کے اوپر حملہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے. کامیاب تو نہیں ہوا, بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر. لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 3245 نمبر. دوسرا واقعہ ہرہ, کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی. انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا, تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر. جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی, 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے, مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے, اس کو تو چھوڑ دیں سر, آپ انکار کریں واقعہ ہرہ ہوا ہی نہیں ہے. پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہرہ موجود ہے. ٹھیک ہے, بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906, مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک, جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن, نہ کوئی نفل قبول کرے گا. واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے, یزید نے قتل عام کیا. اور یہ واقعہ ہرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا. کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے تھے, کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں. وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا, اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے. بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا, اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی. ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یحییٰ کو, جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا. میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو, اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے. میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے. یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے. بھائی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ
جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا تم لوگ یہ بات کرتے ہو، تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا۔ سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس، تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا، تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ بس مار دیا، بعد میں یزید بہت پچھتایا۔ اچھا جی پچھتایا، پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً، اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں۔ اور یہ تو بخاری کے اندر ہے، یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے، کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں، تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث، جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے، جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آمین۔ اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں، اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے قریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، کالے رنگ سے۔ ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی، وہ رنگتے تھے۔ اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے۔ یہ شرح ہوئی ہے، اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے او چھوڑیے، اے شرح پیوں دیجئے، اے انہوں شرح کہنا چاہیے، تاہی تو اڑے دے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا، سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی۔ اچھا جی یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی ہے۔ تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے، کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے